میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، حل مسائل کیجئے اپنے سبھی قرآن سے۔ چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، درس لو ابو بکر و فاروق و علی عثمان سے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں اور اس سے پہلے والے مہینے میں، ان دونوں مہینوں میں رمضان کی تیاری روزے رکھ کر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ان دونوں مہینوں میں روزے رکھتے تھے۔ تو یہ جو مہینہ ہے فضیلت والا ہے، عظمت اور برکت والا ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ 14 اور 15 شعبان یعنی 14 اور 15 تاریخ کے بیچ والی جو رات ہے، جو آج شام سے مغرب سے شروع ہو جائے گی، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج شب برات ہے۔ آج جو رات آنے والی ہے وہ شب برات ہے۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے، اس رات کی اہمیت اور فضیلت الگ ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت اچھی ہے اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں لوگ اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ جو علماء ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو عام لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں پر جو طبقہ ہے، عوام کا جو طبقہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ مانتے ہیں کہ لوگ اس رات کو شب قدر سے ملاتے ہیں، جبکہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں، تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں اور اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ اس رات کو زیادہ ماننے والے بھی لوگ ہیں اور اس رات کو کچھ بھی نہ ماننے والے لوگ بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ یعنی جو دو گروپ ہیں مسلمانوں کے اندر، جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا گروپ جو اس رات کو بہت زیادہ فضیلت دیتا ہے، تو ان دونوں میں سے شریعت کی نظر میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ ان دونوں میں سے شریعت کی نظر میں بہتر اور اچھا کون ہے؟ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو پورے قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت کے اندر اس رات کی اہمیت اور فضیلت موجود ہو۔ پورے قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت نہیں ہے۔ لیکن ہاں بہت سارے کچھ مفسرین ایسے ہیں کہ جو سورہ دخان کی جو آیتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر شب برات کا ذکر ہے، شب برات اس آیت سے مراد ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک بھی آیت اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اب جب قرآن کریم کے اندر شب برات کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی فضیلت کو ہم مانتے کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس رات کی فضیلت کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس رات میں جاگنے کی اور عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس رات کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر اس رات میں جاگنا بے فضول ہے۔
اس گروپ کی نظر میں جو یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسری طرف وہ مسلمان جو اس رات کی اہمیت کو شب قدر سے ملا دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ شب قدر کی فضیلت الگ ہے اور شب برات کی فضیلت الگ ہے۔ شب قدر کی فضیلت جو شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے اس کی فضیلت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، باقاعدہ اس کے بارے میں ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ قدر اس سورت کا نام ہے اور وہ 30ویں پارے میں ہے، عامہ کے پارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری سورت ہے، اس کے اندر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے۔ تو جو لوگ اس رات کی اہمیت کو شب قدر سے ملا دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، لیکن پھر مسلمان اس رات کو اتنا مانتے کیوں ہیں؟ تو اس رات کی جتنی اہمیت ہو اور جتنی فضیلت ہو، اس رات کو صرف اتنا ہی ماننا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ماننا چاہیے۔ تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے بھی یا نہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ من گھڑت ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ بدعت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک صحابہ کی 10 صحابہ ایسے ہیں، ایک دو نہیں 10 صحابہ جنہوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے سنا ہے، اور وہ جو حدیثیں ہیں وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف، ان کتابوں کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 وہ کتابیں کہ جن کی حدیثوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ حدیثیں جن میں شب برات کا ذکر ہے وہ حدیثیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت قرآن کریم کے اندر تو نہیں ہے، مگر اس رات کی فضیلت اور اہمیت 10 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ 10 حدیثوں میں اس رات کی فضیلت اور اہمیت موجود ہے، اگر کوئی چاہے تو میں دکھلا بھی سکتا ہوں وہ 10 حدیثیں جن کے اندر اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 10 صحابہ کرام ہیں، 2 4 نہیں، 1 2 نہیں، بلکہ اگر کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت ایک صحابی بیان کر دے تو بھی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور جس چیز کی فضیلت 10 صحابہ کرام بیان کریں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ الخشبی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے سنا اور پھر اس کو بیان کیا، اور انہی صحابہ کے نام سے وہ حدیثیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو اس لیے اس رات کو یہ کہنا کہ اس رات میں جاگنا بدعت ہے، یہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا جواب جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمان جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اتنا زیادہ مانتے ہیں کہ اسے شب قدر سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کی اہمیت جتنی بیان کی ہے یا جس چیز کا جو درجہ ہو اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں کہ انسان اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیٹی سے بیوی والی محبت کرنے لگے تو سماج ایسے انسان کو جوتے پٹکائے گا، ایسے انسان کو سماج میں رہنے کا حق نہیں ہوگا، اور شریعت کی نظر میں بھی وہ انسان غلط ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگے کہ محبت کرتے کرتے اسے ماں سے تشبیہ دے دے کہ تو تو میری ماں کی طرح ہے، تو تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے، اگر اتنا زیادہ اس سے پیار کرنے لگے تو قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لینا، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے قد سمع اللہ
قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ جو پورا رکوع ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس بات کو بتلانے کا یہاں وقت نہیں ہے، کسی اور موقع پر اس کو بتلایا جائے گا۔ اس کو عربی زبان میں جیسے طلاق ہوتی ہے طلاق، ایسے اس کو زہار کہتے ہیں، لیکن اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کا کفارہ ہے، وہ چیزیں کسی اور موقع پر بتلائی جائیں گی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کو کوئی آدمی اتنا زیادہ پیار کرنے لگے کہ اسے ماں اور بیٹی سے تشبیہ دینے لگے، ماں اور بیٹی کہنے لگے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو بھی غلط۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرنے لگے کہ جو بیوی سے کرنی چاہیے، سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں، ہر بات کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس ہے تو کہنے کے لیے محبت کہ بیوی سے بھی محبت ہو رہی ہے، ماں سے بھی محبت ہو رہی ہے، بیٹی سے بھی محبت ہو رہی ہے، لفظ محبت ہے کہنے کے لیے، لیکن اس کا انداز بدلتے ہی، وہ چیز حد سے آگے بڑھتے ہی وہ ہانیکارک ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ وہ چیز اگر حد سے آگے بڑھ جائے، بیوی سے محبت کرو بیوی والی، اور بیٹی سے محبت کرو بیٹی والی، بیٹی سے محبت بیوی والی یا بیوی سے محبت بیٹی والی ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہی حال شب برات کا ہے اور مذہب اسلام کی چیزوں کا ہے۔ جو چیز جس درجے میں ہو اسے اسی درجے میں رکھنی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، کچھ لوگ اس بات پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی دوں گا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ نہ تو نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ میں کچھ رکھا ہے، نہ حج میں کچھ رکھا ہے، اور نہ فطرے میں کچھ رکھا ہے، کسی بھی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو بھی رکھا ہے وہ اللہ کی مرضی میں رکھا ہے۔ نماز کے اندر سب کچھ ہے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھی جائے، اور اگر نماز اللہ کی مرضی کے خلاف پڑھی جائے تو نماز کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ اگر آپ غلط طریقے سے نماز پڑھو، اگر آپ مکروہ ٹائم میں نماز پڑھو، اگر آپ زوال کے وقت میں نماز پڑھو، اگر آپ نماز کی شرطوں کے خلاف نماز پڑھو تو وہ نماز ہے مگر اس نماز میں کچھ نہیں رکھا۔ اور اگر آپ نماز پڑھو اللہ کی مرضی سے تو پھر نماز میں سب کچھ رکھا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دو اپنی مرضی سے تو زکوٰۃ میں کچھ نہیں رکھا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی بالکل بھی۔ اور اگر زکوٰۃ اللہ کی مرضی سے دیں تو پھر زکوٰۃ قبول ہوگی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں ان میں اثر اور قبولیت جب ہے جب یہ کام اللہ کی مرضی سے ہو، تو اصل چیز ہے اللہ کی مرضی۔ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام دین ہے۔ ہم دین کے سارے کام کریں مگر اللہ کی مرضی کے خلاف تو وہ دین نہیں ہے، اور دنیا کے کام اللہ کی مرضی کے حساب سے کریں تو دنیا کے کام بھی دین ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کو ماننا۔ اس رات کی جو فضیلت اور جو اہمیت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے اس کو اس کی حد تک رکھو، اس سے آگے بڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس رات میں ہمارے یہاں پر ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے نوجوان جو حال کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ انہیں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں سو جانا چاہیے۔ جو حال مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر ناشتے ہوتے ہیں، ہماری یہاں پر ہماری مسجدوں کے اندر چائے کا انتظام ہوتا ہے، پوری رات جگانے کے لیے چائے کا انتظام ہوتا ہے، تیز پتی کی چائے بنتی ہے، جبکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، صاف طور سے سمجھ لیجئے، کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی معتبر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ شب برات میں پوری رات جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں لکھا، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں لکھا کہ پوری رات جاگنا چاہیے، کہیں نہیں لکھا۔ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ تم سے جتنی عبادت ہو سکے کر لو۔ اللہ کے یہاں پر گھنٹے نہیں گنے جاتے، یاد رکھیے۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے۔
اللہ کے یہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے، اللہ کے یہاں اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس پوری رات میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عشاء کی نماز پڑھی اور ایک مرتبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل سے سبحان اللہ کہہ دیا، وہ اس آدمی کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے یا دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نیک کام کر رہا ہے۔ اس کی پوری رات کی عبادت بیکار، اور اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے یہاں پر گھنٹے نہیں گنے جاتے، اللہ کے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس آدمی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے نمازیں میرے لیے کتنی پڑھی ہیں، بس کتنی نمازیں پڑھی ہیں نہیں، میرے لیے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بس یہ دیکھا جائے گا۔ جب تک آپ سے نیک کام ہو سکے کرتے رہو، یعنی اس رات میں جتنی دیر بھی نیک کام کر سکتے ہو کر لو، قرآن کریم پڑھ لو یا کوئی نفل نماز پڑھ لو یا قضا عمری کی جو نمازیں جو ہماری زندگی میں چھوٹ گئی ہیں انہیں پڑھ لو، یا نفل نماز پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، کاروبار کے لیے پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، مگر جب تک پڑھو جب تک پڑھا جا سکے سکون سے، بس آنکھوں میں مرچ لگا کر یا تیز پتی کی چائے پی کر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی دیر جاگ سکتے ہو جاگ لو، اس کے بعد جب نیند آنے لگے تو سو جاؤ، بس اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم پوری رات اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جتنے نیک کام چستی سے کر سکے کر لے، بس۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک آدمی آئی سی یو میں بھرتی ہے، آئی سی یو میں پڑا ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھو گے، کھڑے ہو کر پڑھو گے، ایسا نہیں ہے، جیسے بھی تم سے نیک کام ہو سکے کر لو۔ تو ہمارے یہاں پر یہ جو ہوتا ہے کہ پوری رات جاگتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ پوری رات نہیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آسانی سے جاگ سکتے ہو جاگ لو، نہیں جاگ سکتے سو جاؤ۔ آپ میرے چہرے کے جو چہرے کا انداز ہے آپ اسے سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس رات کی اتنی بڑی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جاگو، عبادت کرو، سب کچھ کرو، مگر اتنا بھی نہیں کہ بدن کو تکلیف دے کر اس رات میں عبادت کرو، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنی دیر کر سکتے ہو کر لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اگر موقع لگے قبرستان چلے جاؤ، میرے الفاظ پہ غور کرتے رہیے جو میں بول رہا ہوں۔ اگر موقع لگے، بدن میں ہمت ہے جانے کا، یعنی اندر جذبہ بھی ہے تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ مگر یاد رکھیے یہ جو قبرستان جانے کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتلایا، آج بھی بتلا رہا ہوں کہ یہ جو قبرستان جانے کا جو عمل ہے، اس عمل کو ہمارے یہاں پر شب برات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ یقین کرنا، میں شب برات پر قبرستان کب گیا میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید کسی زمانے میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا اس زمانے میں کبھی میں شب برات پر قبرستان گیا، اس کے بعد شاید آج تک نہیں گیا شب برات کے موقع پر۔ تو ہر شب برات پر قبرستان جانا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے یا نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ ہر سال جاتے ہیں، تو جانا چاہیے یا نہیں، جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میرا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، یہ جو 10 حدیثیں میں نے شروع میں بتلائی کہ 10 صحابہ کرام سے حدیثیں مروی ہیں، 10 صحابہ کرام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ان 10 میں سے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا۔ جو علماء ہیں، جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ حدیث کے ہر لفظ پر بحث کرتا ہے اور ہر لفظ کی باریکی کو سمجھتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے لفظ ہے
وہ یہی ہے کہ ایک رات، ہر رات نہیں، ہر شب برات پر نہیں، بلکہ زندگی میں صرف ایک رات، ہر شب برات پر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 23 بار شب برات آئی، 23 بار، مگر ہر شب برات پر نہیں بلکہ صرف ایک رات۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا۔ یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلے گا، الفاظ کی باریکی اور قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا۔ میں اسی سے ثابت کر دوں گا کہ ہر شب برات پر قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برابر میں سوئے ہوئے تھے، اتنی آہستہ سے اٹھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اگر اس رات میں قبرستان جانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا تو اپنی بیوی سے ضرور بتلاتے، اپنے صحابہ کرام سے بتلاتے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ نبی بستر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں غور کرنے کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے نبی چلے گئے، میں سوتی رہی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ، میں سوتی رہی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی قبرستان چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں نے دیکھا، میرے پاس نہیں تھے، میں نے تلاش کیا، سب جگہ تلاش کیا، جو دوسری بیویاں تھیں کہیں ان کے پاس نہ چلے گئے ہوں، میں نے سب جگہ تلاش کیا، تو میں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں پایا، صرف اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کی جماعت کو نہیں۔ اگر قبرستان جانا اتنا ہی ضروری ہوتا، اللہ کے نبی اپنی بیوی کو جگاتے اور بتلاتے، اے عائشہ یہ شب برات ہے، یہ سونے کی رات نہیں ہے بلکہ جاگنے کی رات ہے، مگر انہیں سونے دیا اور یہ میسج دیا اپنی امت کو کہ اگر ہمت ہو تو عبادت کر لو اور اگر ہمت نہ ہو تو سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس رات میں ضرور عبادت کرو یا پوری رات عبادت کرو۔ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی مجھے جھٹلا نہیں سکتا انشاءاللہ۔ میں جو بھی بول رہا ہوں جذبے میں نہیں بلکہ ہوش میں بول رہا ہوں، جوش میں نہیں، ہوش میں۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ اس رات میں قبرستان جانا اگر اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو بتلاتے، صحابہ کرام سے بتلاتے کہ آج کی جو رات ہے اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، ضروری ہے، مگر نہیں بتلایا، کیونکہ قبرستان جانا ضروری ہے ہی نہیں تو بتلاتے کیوں؟ اس رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، صاف طور سے سن لیجئے، میرے خلاف جتنی باتیں کرنے والے ہیں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، میں نے کبھی بھی شب برات پر قبرستان جانے کو منع نہیں کیا، لیکن ہاں یہ ضرور کہا کہ جانا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جاؤ گے تو ثواب ملے گا اور نہیں جاؤ گے تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن ہر سال اگر جاؤ گے اور یہ سمجھ کر جاؤ گے کہ اگر نہیں گئے تو شب برات کی فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہو تو چلے جاؤ، اس سال چلے گئے اگلی سال چھوڑ دو، رہنے دو، پھر اگلی سال چلے جاؤ۔ تو اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے شب برات ہے، لیکن شب برات سے الگ دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے دکانیں بند ہیں، اس لیے اگر میں 2-4 منٹ آج آپ کی لے لوں تو خاموشی سے سن لینا۔ تو قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ زور سے بول کے بتلائیے۔ ہاں کیا سمجھے بتاؤ؟ ہاں جانا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے یعنی شب برات سے اگلے دن کے روزے کا، کل کا جو روزہ ہے سنیچر کا، کل جو ہفتہ ہے اس دن کا آپ کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو 1-2 باتیں بتلا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو اگلے دن کا جو روزہ ہے، شب برات سے اگلے دن کا روزہ، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس روزے کو رکھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں پر لوگ ایسے ہیں اگر میں روزہ نہ رکھوں تو کہیں گے امام صاحب نے روزہ نہیں رکھا۔ شب برات کا روزہ رکھنے کی بھی امام صاحب کو توفیق نہیں ہے،
ایسی بات وہ لوگ کہیں گے کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے شب برات سے اگلے دن کے روزے کا، یہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، وہ سمجھ لیجئے بس، پھر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شب برات سے اگلے دن کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر ایک حدیث ہے، بہت ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب برات سے اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ شب برات سے اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، پھر ہم لوگ روزے رکھتے کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو 3 باتیں بتلا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس مہینے کے ہر دن میں 27 جو دن ہیں شروع کے، ہر دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی چاند کے ہر مہینے کی 13، 14 تاریخ، 13، 14، 15 ان کو کہتے ہیں ایام بیض۔ اللہ کے نبی چاند کے ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو 15 تاریخ ان تاریخوں میں سے ہے جن میں اللہ کے نبی ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ باتیں سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بتائیے؟ بہت آسان کر کے بتلا رہا ہوں، اس سے بھی آسان کر کے بتلا سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس سے اگلے دن کا روزہ رکھ لو۔ تو اگر کوئی رکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہا تو اس کو الٹا سیدھا کہنا یا لعن طعن کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب